بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح احادیث رسول کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ حدیث سننا اور آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا۔ پھر حوض کوثر پر کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا کہ آپ کو معلوم نہیں، یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ ابن ابی ملیکہ سے اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یا فتنہ میں پڑ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حوض کوثر پر تم لوگوں کا پیش خامہ ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے۔ جب میں انہیں حوض کوثر کا پانی دینے کے لیے جھکوں گا تو انہیں میرے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا۔ میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کے بعد دن میں کیا کیا نئی باتیں نکال لی تھیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے رہوں گا۔ جو وہاں پہنچے گا تو اس کا پانی پیے گا اور جو اس کا پانی پی لے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ میرے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا۔ ابو سعید اس میں اتنا بڑھاتے تھے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ میں سے ہیں۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا تبدیلیاں کر دی تھیں۔ میں کہوں گا کہ دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، تم میرے بعد بعض کام ایسے دیکھو گے کہ تم کو برے لگیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس سلسلے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں ان کا حق ادا کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے امیر میں کوئی ناپسند بات دیکھے تو صبر کرے۔ خلیفہ کی اطاعت سے اگر کوئی بالشت بھر بھی باہر نکلا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ ہم عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے۔ وہ مریض تھے اور ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، کوئی حدیث بیان کیجیے جس کا نفع آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ہمیں بلایا اور ہم نے آپ سے بیعت کی۔